باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ ناظرین گرامی، کیفی اسلامی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو پتا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل اور مقتول کون ہے؟ ناظرین، روئے زمین پر سب سے پہلا قاتل قابل اور سب سے پہلا مقتول حابل ہے۔ قابل و حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کی فرزند ہیں۔ ان دونوں کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے ہیں، اور ایک حمل کی لڑکی کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا سے جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، مگر قابل اس بات پر راضی نہ ہوا کیونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کے دربار میں پیش کرو۔ جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ چنانچہ قابل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابل کی قربانی کو کھا لیا اور قابل کی گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابل کو قتل کر دینے کی ٹھان لی اور حابل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول کرتا۔ ساتھ ہی حابل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابل نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابل کی عمر 20 برس، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بس کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ میں مسجد اعظم بنی ہوئی ہے منگل کے دن یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج و تکلیف ہوا، یہاں تک کہ حابل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابل کا مرثیہ کہا، جس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے: تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا اور زمین کا چہرہ غبار و آلود اور قبیح ہو گیا، ہر رنگ اور مزہ والی چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابل کو پٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بدنصیب اقلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابل کو قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصہ ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔